محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات کو التحیات، درود ابراہیمی یا دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ نماز کیسے ادا کریں؟ تو یاد رکھیں، بہت سے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جن کو التحیات یاد نہیں ہوتی ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہوتا ہے، درود ابراہیمی یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے نماز فرض ہو جاتی ہے اس کے اوپر، تو نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ اگر آپ کو التحیات یا درود ابراہیمی یا دعائے معصورہ یا اور کوئی صورت یاد نہیں ہے تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو آپ امام کے پیچھے تو خاموش کھڑے رہیں گے، لیکن اگر التحیات یاد نہیں ہے تو جو بھی کلمہ درود یاد ہو آپ پڑھ لیں، تو آپ اسی طریقے سے نماز ادا کرتے رہیں گے، آپ کی نماز ہوتی رہے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے تو ہم نماز ادا کر لیں گے، لیکن سنت، نفل اور وتر میں ہم کس کو امام بنائیں؟ تو آپ یہ فرض کر لیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی فرض نماز میں تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں، جیسے ظہر میں 4 رکعت ہے تو آپ نے نماز پڑھ لی، عصر میں 4 رکعت ہے نماز آپ نے پڑھ لی، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے آپ نے نماز پڑھ لی، اور عشاء میں 4 رکعت ہے آپ نے نماز فرض ادا کر لی، فجر میں 2 رکعت فرض ہے آپ نے نماز پڑھ لی۔ لیکن ان میں جو ان کے نماز فرض کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں آپ کیسے ادا کریں گے؟ تو یہی اہم بات ہے، تو یہ اہم بات ہے، اسے آپ سنیں۔ اس کے لیے محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے بتایا ہے کہ سنت نماز کے لیے کسی اچھے انسان کو جس کی نماز صحیح ہو، یا کوئی پڑھا لکھا ہو، بزرگ ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کی نماز درست ہو، تو اس کو اپنا امام بنا لیں اور اس سے کہتے بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، مجھے تیری اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ اس کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کر لیں۔ اب اس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے رہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو التحیات، درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو پہلے تو آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، بہت کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ محنت کریں تاکہ وہ آپ کی التحیات یاد ہو جائے، درود ابراہیمی یاد ہو جائے، دعائے معصورہ یاد ہو جائے۔ بہت کوشش کریں آپ، اس لیے کہ یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں، مسائل کی چیزیں کتابیں کھول کر پڑھ سکے، انہیں یاد کر سکے، التحیات وغیرہ یاد کر سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، اور ہر مسلمان مرد یا عورت عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، تو نماز چھوڑنا گناہ عظیم ہے، تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، اور جیسے آپ اس طریقے سے کرتے رہے، سنت میں امام بنا لیا، نماز پڑھتے رہے، لیکن جب یاد ہو جائے آپ کو التحیات، پھر آپ کو جو نماز آپ نے پڑھی ہے، انہوں نے بتایا ہے، فرمایا ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے تو آپ نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن التحیات تو آپ کو خود پڑھنا پڑے گا۔ تو اس میں بتایا ہے کہ آپ کو جو بھی یاد ہو کلمہ درود وہ پڑھتے رہیں، لیکن جب یاد ہو جائے تو پڑھی ہوئی نماز کو آپ دہرائیں، یعنی ان نمازوں کی قضا کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو نمازیں آپ نے امام کی ابتدا میں پڑھی ہیں وہ ثواب آپ کا کہیں نہیں جائے گا، وہ ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو
بہتر یہ ہے کہ جب اتحیات وغیرہ یاد ہو جائے، دعائے معصورہ یاد ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں کو آپ دہرا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ باتیں تھیں آپ تک پہنچانے، میں نے پہنچائی، تو امید کرتا ہوں ان تمامی باتوں پر آپ لوگ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔